أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگر عبادت اللہ تعالی کا شان بھاگا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحابہ کے ساتھ تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے عبادت اللہ تعالی کا شان بھاگا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحابہ کے ساتھ تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے سورۃ السلام کا ارشاد ہے یہاں تعالیٰ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں اپنی علم کر دیا ہے جو شخص ان 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ شان یہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نماز فرض کی ہے اور اس کا میں نے اپنے لیے یہی کر دیا ہے جو شخص 5 نمازوں کے ان کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کا اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ایک دوسرے حدیث کے لیے بہت وضاحت سے آیا ہے اللہ تعالیٰ شنومان نمازیں فرض فرمائی ہے جو شخص میں لاپرواہی سے کسی قسم کو مطابق نہ کرے اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خشوع سے پڑھے اللہ تعالیٰ شان کا علم ہے اس کو جنت میں داخل کروں گا جنت میں داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے اسے نہیں چاہے اس کی معذرت فرمائے چاہے عذاب دے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اس کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اللہ کے علم میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا آدمی یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر دے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس آدمی کا کس قدر احسان مند اور بےبیکا بن جاتا ہے یہاں ایک معمولی عبادت پر اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہر ایک ملک جو جہاں کا بادشاہ رہ کرتا ہے پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اپنی ہی کم نصیبی اور اپنی ہی ضرورت